صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے پروردگار عالم کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، کائنات کا خالق و مالک ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے کہ خداوند عالم نے ہمیں انبیاءوں کی حیات کو پڑھنے کی، انبیاء کرام کی لائف سے کچھ سیکھنے کی، کچھ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور ذکر انبیاء کرنے سے پہلے ہم نے یہ ٹاپک شروع کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ اللہ نے پہلے انسان بنایا کیسے، نبی بنے کیسے، جناب آدم کا کریشن کیسے ہوا، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیسے کیا. اور جب اللہ کی خلقت سمجھ میں آنے لگے انشاءاللہ وہ جتنی پرفیکشن کے ساتھ اللہ نے انسان کو بنایا، جب ہم اس کو سمجھ پائیں گے تو پھر دھیرے دھیرے ہم انشاءاللہ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ مقصد حیات کیا ہے، انسان کو اللہ نے کس ہدف سے بنایا، اور انبیاء کو خدا نے کس ہدایت کے واسطے اور کس طرح سے ہمارے درمیان بھیجا، اور انبیاء نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے. تو ہم نے کلام پاک کی اس آیت کو دیکھا، سورہ مومنون، سورہ نمبر 23، سورہ مومنون آیت نمبر 11. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان، میں نے انسان کو خلق کیا. کس سے خلق کیا؟ من سلالۃ من طین. جو طینت استعمال کی، جو مٹی، جو کلے استعمال کیا، وہ ویٹ تھا، وہ گیلا تھا. اللہ کہتا ہے میں نے گیلی مٹی سے انسان کو بنایا. اور لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے نہج البلاغہ کی ہیلپ سے یہ ساری باتیں دیکھی تھی کہ کس طرح سے اللہ نے اس مٹی کو ویٹ کیا، اس کو پیوریفائی کیا، اس کو پانی سے مکس اپ کیا، اور صرف پانی سے نہیں بلکہ اس میں کچھ اور بھی ایسے کمپوننٹس ایڈ کیے کہ جس سے انسان بنتا چلا گیا. اور صرف پانی نہیں، اگین آئی ریپیٹ، پانی نہیں بلکہ پانی کے علاوہ کچھ سٹکی فلوئڈ تھا. میں مثال دوں کہ جب ہم روٹیاں بناتے ہیں، جب ہم آٹا گوندتے ہیں تو آٹے کے اندر ہم واٹر ایڈ کرتے، بٹ واٹر کے علاوہ ہم اس میں آئل ڈالتے ہیں، آئل یا گھی وٹ ایور ہم جب ایڈ کرتے. یہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہماری چپاٹی فلفی بنے، سافٹ بنے. تو یہ جو سافٹنس اور یہ جو اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک لچک آنی چاہیے، ایک وہ سافٹنس آنی چاہیے، وہ نرم ہو، وہ بینڈ ہو سکے. ہم کڑک روٹی ویسے تو سارے پسند نہیں کرتے نا. ہم کیا پسند کرتے کہ ایک دم سافٹ ہو، جلدی سے بینڈ ہو جائے، فولڈ ہو جائے. اب اللہ کیونکہ جیسے میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بیان کیا تھا کہ اللہ ایک ایسا انسان بنا رہا ہے کہ جو فلیکسیبل ہو، جو موومنٹس رکھتا ہو، جس کی آئیز بلنک کرتی ہو، جس کے فنگرز موو کرتے ہو، جس کے فلینکس وہ کبھی رائٹ کبھی لیفٹ میں اپنے آپ کو بینڈ کر سکتا ہو، وہ نیچے جھک سکتا ہو کوئی سامان اٹھانے کے لیے، وہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہو. ہمارے نیز اگر فولڈ نہ ہوتے تو ہم زمین پہ کیسے بیٹھ پاتے؟ یعنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے نا. ہمارا باڈی کا ایک ایک پارٹ اللہ کی نعمت ہے. ان سے پوچھے کہ جو زمین پہ بیٹھ نہیں سکتے یا بغیر سپورٹ کے چل نہیں سکتے، کیوں نہیں بیٹھ سکتے آپ زمین پہ؟ ہم کبھی کہتے کہ ہمارے نیز کام نہیں کرتے. یا پھر اگر جو نی ریپلیسمنٹ کا آپریشن کرتے تو وہ سرجری کے بعد کیا کہتے اب تو ہم بالکل زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ اب تو آپ کا نی ریپلیس ہو گیا. پھر بھی ہم کہتے نہیں، اب زمین پہ نہیں بیٹھنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اللہ نے کتنی
یعنی کتنی زیادہ انٹریکسی سے، کتنی زیادہ ایک ایک باریکیوں کا خیال رکھتے ہوئے پروردگار عالم انسان کو بناتا چلا گیا. اور اسی پہلے خطبے میں مولا علیہ السلام کا یہ کلام بھی موجود ہے کہ مولا علیہ السلام کہتے کہ جب اللہ یہ سب بنا رہا تھا نا، یعنی زمین بنائی، آسمان بنایا، پانی بنایا، پہاڑ بنائے، اینجلز بنائے، ہیومنز بنائے، سب کچھ جب اللہ نے بنایا، there was no trial and error, there was no experimenting. ہے نا، اگر مجھے کوئی پینٹنگ کرنی ہو تو شاید میں کچھ بنانا شروع کروں اور مجھے فیل ہو کہ نو دس از ناٹ پراپر، تو میں اس کو ہٹا دوں، میں دوسرا پیپر سٹارٹ کروں، میں دوسرے کینوس پر اپنی پینٹنگ شروع کروں. یعنی میں جب کچھ پینٹ کر رہی ہوں تو میرے پاس ٹرائل اینڈ ایرر ہے. جب کوئی سائنٹسٹ ہے یا جب کوئی ایسا انسان ہے جو میڈیسنل فیلڈ میں کام کر رہا ہے، جو R&D ڈپارٹمنٹ میں، وہ کیا کرے گے؟ دیر از ایکسپیریمنٹنگ آلویز. کوئی بھی نئی میڈیسن مارکیٹ میں آ رہی ہے، دیر از ایکسپیریمنٹنگ. کبھی وہ اینیملس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے، کبھی ہیومن ٹرائلز ہوتا ہے. تو یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ڈائریکٹلی وہ چیز، وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں آتا کیونکہ انسان ہے. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کو بنا رہا تھا یا جب کائنات کو بنا رہا تھا، there was no experimenting, no trials, no error. کیوں؟ اللہ کن کہے فیکون ہو جائے. یہی تو اللہ کا کلام، یہ اللہ کا عظمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی وہ خلقت کا جب پروردگار عالم جو پرفیکشن کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. یعنی اللہ جب ہم پڑھتے جا رہے اور آگے آگے بڑھتے جا رہے، ہم کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدایا تو نے کیسے بنایا انسان کو، اور کتنے پرفیکشن کے ساتھ بنایا نا. کہ ایسا تو نہیں تھا کہ اللہ نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے میں پہلے ایک آنکھ والا انسان بنا کے دیکھتا ہوں، یا اللہ نے کہا ہو کہ میں 3 آئیز والا انسان بناتا ہوں، یا اللہ نے کہا ہو کہ میں اس کے 2 نوز بناتا ہوں. اچھا وہ ایسا اچھا نہیں دکھتا ہے تو اب میں اس کو چینج کر کے ایسا فارم دے رہا ہوں. نہیں. From day one, from the day of creation, Allah knew what to make and how to make. تو اللہ نے اتنے ہی پراپر کمپوزیشن میں یہ ساری چیزیں بنائیں. تبھی روایت کہتی ہے کہ جناب ابو بصیر نے جب امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، جب امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا پروردگار عالم نے جب انسان کو بنایا تو یہ جو خلقت ہوتی جا رہی تھی، تو ایک مرتبہ ابو بصیر کہتے کہ ایسا کیوں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے جناب آدم کو تو بغیر ماں باپ کے بنایا، جناب آدم اور جناب حوا کو آف کورس بغیر والدین کے بنایا، اور جناب عیسیٰ کے ماں تھی مگر والد نہیں تھے. اور ہم دوسرے انسانوں کو دیکھتے، اپنی طرف دیکھتے تو والدین دونوں موجود ہیں، ماں اور باپ دونوں کا کردار نظر آتا ہے. تو یہ کیا مصلحت ہے؟ تو چھٹے امام جواب دیتے جناب ابو بصیر کو، مولا آقا فرماتے کہ اے ابو بصیر، یہ اللہ کی قدرت کو ہماری طرف ظاہر کر رہا ہے، یہ ہم کو اللہ کی پاورز دکھا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، تم یہ نہ سمجھنا. یعنی معجزے کا مطلب ہے جہاں پہ انسان کی عقل عاجز ہو جائے. جب ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ ماں اور باپ دونوں ہو تب بچہ آئے گا، تو خدا نے جناب عیسیٰ کو ان کے سامنے پیش کر دیا کہ میں محتاج نہیں ہوں، میں چاہوں تو میں بغیر باپ کے بچہ پیدا کر سکتا ہوں. اور جب کرسچنز نے مباہلے کی بات اگر ہم کریں، جب کرسچنز نے یہ آبجیکشن کیا رسول اللہ پر کہ ایسا کیوں، یعنی ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ کرسچنز کیا کہتے ہیں، جناب عیسیٰ افضل ہے. کیوں افضل ہے؟ کہ جناب عیسیٰ تو خدا کے بیٹے معاذ اللہ وہ کہتے. تو اللہ نے کہا نہیں، رسول اللہ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. اگر جناب عیسیٰ بغیر والد کے دنیا میں آئے تو جناب آدم تو پھر ان سے زیادہ فضیلت رکھتے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی، ان کو تو اللہ نے بغیر والدین کے بنایا. تو خدا کی عظمت، خدا کی قدرت، خدا کا ہم کس طرح سے بیان کریں کہ اللہ کتنا بہتر، کتنا بابرکت بنانے والا ہے، اس طرف امام نے اشارہ کیا. اب اللہ انسان کو بناتا جا رہا تھا، اس کے اندر موئسچر ڈال رہا ہے، اس کو گلوئی بنا رہا ہے، اس کو فلیکسیبل بنا رہا ہے. اور پھر میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ آپ آٹے کو جتنا زیادہ آپ اس کو نیٹ کرو گے، وہ روٹیاں اتنی زیادہ فلفی بنے گی. تو اللہ بھی تو اللہ جانتا ہے نا، a creator knows how to make perfect.
اب کیسے خدا بنا رہا ہے؟ یہاں پر ہمارے پاس روایت ہے سید ابن طاؤس سے بھی، جو میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جناب ادریس پیغمبر کے صحیفے میں یہ روایت موجود ہے، اور دوسرا نقل ہو رہا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ مولا فرماتے کہ یہ جو پورا پروسیس تھا جناب آدم علیہ السلام کے بننے کا، یہ اٹ ٹک اراؤنڈ 120 ایئرز، 120 سال لگ گئے۔ دیکھیں عجیب ہے نا، خدا کن کہے فیکون ہو جائے، مگر جب انسان بنانے کی بات آئی تو اللہ نے 120 سال لگا دیے۔ کیوں اللہ نے 120 سال لگائے یہ تو اللہ بہتر جانے، مگر اللہ کی مصلحت ہے، آئی ڈونٹ نو۔ مگر معصوم فرما رہے، امام فرما رہے کہ اللہ جب اس مٹی میں پانی ایڈ کر رہا تھا اور جب اس ڈو کو خمیر دے رہا تھا، یہ خمیر آتے ہوئے اور یہ نیڈنگ کو تقریباً 40 ایئرز ہو گئے، اور یہ 40 ایئرز کے بعد اللہ نے باقی کے جو 40 سال تھے اس میں جناب آدم کے اس طینت کو، اس کلے کو سٹکی بنایا، اس کو گلوئی بنایا، یا یہ کہ اس کو لچکدار بنایا نا، اس میں لچک پیدا ہونے لگی، وہ بینڈ ہونے لگا، پراپر مولڈ کر رہا تھا خدا۔ تو 40 ایئرز خمیر دیا، 40 ایئرز اللہ نے اس کو لچکدار بنایا، اس کو سٹکی بنایا، اس کو فلیکسیبل بنایا، اور جب حضرت آدم کی صورت بن چکی، حضرت آدم کا ایک امیج اسکلپٹ ہو چکا، اس کے بعد پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ اللہ نے جناب آدم کے اس باڈی کو، جو صرف مٹی ہے، ابھی اس میں روح نہیں بلو کی، یہ جو صرف مٹی کا ایک پتلا بنا، ایک امیج بنی ہے، اللہ نے اس جناب آدم کے باڈی کو ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیا بلو دی سن۔ اب جب اللہ نے ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دیا، اینڈ ویئر ڈڈ اللہ کیپ ہم؟ اٹ واز سم تھنگ، اگر میں اس کو بالکل سمپل لفظوں میں کہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا آن دا مین روڈ، آن دا ہائی وے، یعنی جہاں پہ زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں، جہاں پہ ہر کسی کی نظر پڑتی ہے، تو شاید آسمانوں میں بھی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ نے جناب آدم کے اس باڈی کو پلیس کیا ٹو ڈرائی اپ۔ اب جب اس کو ڈرائی کرنا تھا، یہاں پہ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کہتے وقت معلوم تک اللہ نے جناب آدم کے باڈی کو ڈرائی کیا، اور جب اس کو ڈرائی کیا سو دیٹ اٹ کین بی سولیڈیفائڈ، یہ جم جائے۔ جیسے ایک پوٹر ہوتا ہے نا، جب وہ مٹکے بناتا ہے، مٹی سے برتن بناتا ہے، تو اسے پتا ہے ایک مٹی کے برتن بنانے والے کو کتنا پانی ڈالنا ہے، کتنا کیا ایڈ کرنا، اور کب تک سکھانا ہے۔ زیادہ دھوپ میں رہا تو بھی شاید نقصان ہے، کم دھوپ میں رہا تب بھی وہ شاید وہ مٹکا پھوٹ جائے گا، وہ پراپرلی پانی کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گا یا سنبھال نہیں پائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بنانے والا جانتا ہے۔ امام علی کہتے اللہ نے جناب آدم کو وقت معلوم تک سولیڈیفائی کیا، ڈرائی کیا، مگر یہ وقت معلوم کیا تھا؟ پانچویں امام نے کنٹینیو کیا۔ پانچویں مولا فرماتے کہ اگین دیٹ واز 40 ایئرز، 40 سال خمیر کے، 40 سال اس کو گلوئی بنانے کے، اینڈ اور 40 ایئرز اس کو ڈرائی اپ کرنا تھا۔ اور جب ڈرائی کرنا تھا تو یہ ڈرائی کرنے کے لیے ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب آدم کو 40 سالوں تک وہاں پہ رکھا۔ کہاں؟ ایک ایسی جگہ پہ جہاں لوگوں کا گزر تھا، یعنی ملائکہ کا گزر تھا، اہل عرش کا گزر تھا۔ اور کیونکہ آلریڈی اللہ ہیڈ انفارمڈ، بیفور ہینڈ اللہ ہیڈ انفارمڈ کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں دیکھا کہ اللہ کہتا ہے نا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بناؤں گا۔ اب ملائکہ جانتے تھے کہ یہی جناب آدم ہے، اور اللہ نے جس کے بارے میں کہا کہ تم کو سجدہ کرنا ہے، اللہ نے جن کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے اس کو ایک امر عظیم کے لیے بنایا ہے، تو جب بھی ملائکہ جناب آدم کے قریب سے گزرتے نا تو رک جاتے، جناب آدم کی زیارت کرتے، جناب آدم کو غور سے دیکھتے اور کہتے آدم یہ آپ ہو نا؟ ابھی روح نہیں آئی ہے، صرف ایک مٹی کا پتلا ہے، مگر کیا کہہ رہے ملائکہ کہ یو آر سو گریٹ،
آپ ہم سے اچھے ہو، آپ ہم سے بہتر ہو، خاک سے بنے، ہم نور سے بنے، مگر پھر بھی ملائکہ کہتے تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے بزرگ ہو، تم ایک بڑے عظیم کام کے لیے اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، اے آدم ہمیں آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ تو جب بھی ملائکہ کا وہاں سے گزر ہوتا، یہ بہت ہی ہیوملٹی کے ساتھ جناب آدم سے مطلب ایک انداز بیان تھا، ایک ہیوملٹی تھی، ایک بہت ہی پولائٹلی کہتے تھے کہ آدم ہم آپ کو سجدہ خدا کے حکم سے ایک بار کریں گے، یا تم وہ ہو کہ جو ہم سے بہتر ہو کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ چنا ہے۔ مگر اسی راستے سے جب ابلیس کا گزر ہوتا تھا تو ابلیس کیا کہتا تھا؟ بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھتا تھا، بڑی توہین آمیز نظروں سے دیکھ کے کہتا تھا کہ اوکے دس از آدم، یہ ہے، اس کو مجھے سجدہ کرنا ہے، میں آگ سے بنا، یہ خاک سے بنا، میں اس کو سجدہ کروں نا؟ اگر اللہ مجھے کہے گا نا کہ ابلیس تو بھی اس کو سجدہ کر، تو میں تو منع کر دوں گا کہ اللہ تجھے جو عبادت کروانی کروا، مگر میں آدم کو سجدہ نہیں کرنے والا۔ اور ابلیس یہی، یعنی دس واز ناٹ اے مومنٹری ریفیوزل، ابلیس کو ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے کہا سارے سجدہ کرو، سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، یہ ایک انسٹنٹ، ایک مومنٹ نہیں تھا، ایک مومنٹری ڈیسیشن نہیں تھا، یہ 40 سال اپنے اندر ان پٹ ڈال رہا تھا، اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے، اپنے نفس کی تربیت کر رہا ہے، ملائکہ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو عزت دینی ہے، اس کا احترام اور اکرام کرنا ہے، اور ابلیس اپنے نفس کو تربیت کیا دے رہا ہے؟ نو اٹس نو، میں سجدہ نہیں کروں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ اور بار بار کہتا تھا، اینڈ ہی یوزڈ ٹو پلے وتھ جناب آدم's باڈی، جیسے حیات القلوب میں بعض نریشنز میں یہ موجود ہے کہ ابلیس کھیلتا تھا جناب آدم کی باڈی کی، توہین کرتا تھا، اور کبھی ان کے ماؤتھ سے اندر باڈی میں داخل ہو جاتا تھا، اور پتہ نہیں کیا عجیب عجیب حرکتیں کرتا تھا، اور بس ایک ہی سٹینڈ تھا کہ تم تو خاک سے بنے ہو، تمہارے اندر کیا خاص ہے، میں تم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور ابلیس خدا کے نافرمانوں میں شمار پایا، اور اللہ نے اسے اپنی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا، جنت میں رہنے والا دوزخ کے راستے پہ چل پڑا۔ آئے دعا کرتے اللہ ہمیں بھی حقیقی معنوں میں نہ صرف تیری عبادت بلکہ اطاعت کرنے والا بنا، ہمیں تیرے اطاعت گزاروں میں شمار کر۔ اے پروردگار ہم وہ غلطی، وہ تکبر، وہ گناہ نہ کرے جو ابلیس نے کیا تھا۔ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں تیری اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ ترین درجات عنایت فرما، اور اے پروردگار ہم سب کی بھی آنے والی منزلوں کو بخیر کرنا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔